ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ترکیہ کے اعلیٰ سطحی سرکاری دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے ترک صدر رجب طیب اردوان، وزیر دفاع یاشار گولر اور اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی۔ دونوں ممالک نے دفاعی تعاون، علاقائی سلامتی اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پاک ترکی دفاعی تعلقات کے فروغ میں خدمات کے اعتراف میں ٹرکش آرمڈ فورسز ڈسٹنگوشڈ سروس میڈل بھی دیا گیا، جبکہ انہوں نے مصطفیٰ کمال اتاترک کے مزار پر حاضری دی اور خراج عقیدت پیش کیا۔ ISPR کے مطابق یہ دورہ دونوں برادر ممالک کے درمیان دفاعی تعاون اور خطے میں امن و استحکام کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے سیکرٹری داخلہ نے کہا ہے کہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے مسلح عناصر کی جانب سے جدید ہتھیاروں اور دھماکہ خیز مواد کے استعمال کے باعث امن کی بحالی کے لیے آپریشن ناگزیر ہو گیا ہے۔ ان کے مطابق قانون نافذ کرنے والے ادارے شاہراہوں کی بحالی اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب سیکرٹری تعلیم نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ احتجاج میں طلبہ کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اسی لیے تعلیمی اداروں کو طلبہ کو احتجاجی سرگرمیوں سے دور رکھنے اور والدین کو صورتحال سے آگاہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں معمولات زندگی اور تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو چکی ہیں، جبکہ شہریوں سے امن و امان کی بحالی کے لیے ریاستی اداروں سے تعاون کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی عرب پر ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے حملے خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ وزیراعظم نے پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کی سلامتی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اس مشکل گھڑی میں سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مدھیہ پردیش میں ہائی کورٹ کے اس متنازع فیصلے کے خلاف مسلم فریقین کی اپیل پر سماعت کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے، جس میں تاریخی کمال مولا مسجد کو مندر قرار دے دیا گیا تھا۔ چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے معاملے کو انتہائی حساس قرار دیتے ہوئے اس پر روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا فیصلہ کیا گیا۔ عدالت نے اپنے عبوری حکم میں مسلم فریق کو بھوج شالہ احاطے میں جمعے کی نماز کی اجازت دینے سے انکار کرتے ہوئے حکومت کو متبادل جگہ فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ آثار قدیمہ کے محکمے کو وہاں کسی بھی ساختی تبدیلی سے روک دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ہندو فریق اسے راجہ بھوج کے دور کا سرسوتی مندر قرار دیتا ہے، جبکہ مسلم فریق کا موقف یہ ہے کہ یہ جگہ صدیوں سے کمال مولا مسجد رہی ہے، اور انہوں نے آثار قدیمہ کی اس سائنسی سروے رپورٹ کو بھی جانبدارانہ قرار دے کر مسترد کر دیا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ موجودہ ڈھانچے میں مندر کے اجزاء شامل ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے علاقے راولاکوٹ میں ریاست مخالف سرگرمیوں کے باعث کالعدم قرار دی جانے والی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مسلح جتھوں نے سیکورٹی فورسز اور شہریوں پر بزدلانہ حملہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں 1 رینجر اہلکار شہید اور 1 زخمی ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آج صبح مسلح جتھوں میں متیال میرا بس ٹرمینل کے قریب شہری آبادی پر اندھادھند فائرنگ کی، جس پر پولیس نے امن و امان کی صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے پیش قدمی کی تو انہیں بھی نشانہ بنایا گیا۔ بعد ازاں پولیس کی مدد کے لیے تعینات رینجرز کی نفری جب موقع پر پہنچی تو کالعدم کمیٹی کے مسلح افراد نے بھی ان پر فائرنگ کر دی، جس سے جانی نقصان ہوا۔ ترجمان آزاد کشمیر حکومت کا کہنا ہے کہ شرپسند عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اور ملک بھر میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے بعد تنوروں پر روٹی اور نان کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں۔ لاہور میں تنور مالکان نے روٹی 16 کے بجائے 25 اور نان 30 کے بجائے 35 روپے میں فروخت کرنے کا اعلان کرتے ہوئے انتظامیہ کو ہڑتال کی دھمکی دی ہے۔ نان بائے ایسوسی ایشن کا موقف ہے کہ آٹے اور میدے کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ دوسری جانب کراچی میں چکی کا آٹا 170 روپے کلو تک جا پہنچا ہے، جبکہ پشاور اور کوئٹہ میں بھی 20 کلو آٹے کا تھیلا انتہائی مہنگا بک رہا ہے، جس کے باعث کوئٹہ میں سنگل روٹی 40 اور ڈبل روٹی 80 روپے کی ہو چکی ہے۔ اگرچہ ڈی جی فوڈ پنجاب نے گندم کے نرخوں میں جلد کمی لانے کی یقین دہانی کروائی ہے، تاہم فی الحال عوام سستی روٹی سے محروم ہو چکے ہیں۔
لاہور کی کینٹ کچہری نے 2 غیر ملکی خواتین کے اغوا اور مبینہ زیادتی کے ہولناک مقدمے میں نامزد رضا ڈار سمیت 4 ملزمان کو 4 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے۔ سماعت کے دوران پولیس نے ملزمان کو سخت سیکیورٹی میں عدالت کے روبرو پیش کیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کے قبضے سے واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی اور موبائل فونز برآمد کر لیے گئے ہیں، تاہم ان سے چھینے گئے پیسوں کی ریکوری اور مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ درکار ہے۔ سماعت کے دوران 3 ملزمان ساجد، حسن رضا اور سکندر کی جانب سے وکیل سلمان شاہد نے دلائل دیے، جبکہ مرکزی ملزم رضا ڈار کی طرف سے کوئی قانونی نمائندہ عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ کراچی کے پوچھ علاقے کلفٹن میں بینک کے باہر ڈکیتی کی ایک ہولناک واردات کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک نوجوان جان کی بازی ہار گیا، جبکہ ملزمان لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس ساؤتھ محظور علی کے مطابق مقتول آکاش نے اپنے والد اور ایک ساتھی کے ہمراہ 3 تلوار کے قریب واقع نجی بینک سے 50 لاکھ روپے نکلوائے تھے۔ جب یہ شہری رقم جمع کروانے کے لیے بورڈ بیسن پر واقع دوسرے بینک کے باہر پہنچے تو موٹر سائیکل سوار ملزمان نے ان کی کار پر حملہ کر دیا۔ اس دوران بینک کے سیکیورٹی گارڈز نے مزاحمت کرتے ہوئے فائرنگ کی، جس پر ملزمان کی جوابی کارروائی کے نتیجے میں نوجوان آکاش جاں بحق ہو گیا۔ ملزمان گاڑی میں موجود 25 لاکھ روپے کی رقم کا ایک تھیلا لوٹ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ پولیس نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف مسلسل تیسری رات بھی شدید فضائی حملوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے بعد جنوبی ایران کے ساحلی شہروں اور جزائر بندر عباس، بوشہر، قشم، کیش اور ابو موسیٰ میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے باضابطہ تصدیق کی ہے کہ ایرانی فوجی ٹھکانوں پر کارروائیوں کا یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر مزید حملوں کا واضح اعلان کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ امریکی افواج وسط ایران میں واقع اسٹریٹجک مقام کوہکولانگ غازلہ کو نشانہ بنانے جا رہی ہے۔ ان حملوں کے بعد خطے میں کشیدگی انتہائی سنگین حد تک بڑھ گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر ایک بار پھر شدید حملوں کا اعلان کرتے ہوئے خلیجی خطے میں شدید کشیدگی کو عروج پر پہنچا دیا ہے۔ مشہور ریڈیو میزبان ہیو ہیوج کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ امریکی افواج اب وسطی ایران میں واقع اسٹریٹجک مقام کوہکولانگ غازلہ کو نشانہ بنانے جا رہی ہے۔ انہوں نے تہران پر وعدہ خلافی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت محض ایک آزمائش تھی، جس کی پاسداری کرنے میں وہ بری طرح ناکام رہا۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی بحری جہازوں کے لیے اب ہرمز کی دوبارہ ناکہ بندی اور وہاں سے گزرنے والے دیگر ممالک کے تجارتی کارگو پر 20% ٹیکس عائد کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے ساتھ تعلقات پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہماری آپسی ہم آہنگی بہت اچھی اور خوشگوار ہے، اگرچہ وہ بعض اوقات نیتن یاہو سے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں اس سے بر وقت آگاہ کر دیتے ہیں۔